نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، بغیر کسی تکلف کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے آپ کو وہ عظیم نعمت عطا کی ہے کہ جس کا آپ ہم سب اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں. وہ نعمت ہے کہ جس کی کائنات بھی قیمت نہیں بن سکتی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ صادق آل محمد کے فرمان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی نے آ کے، سائل نے، نیازمند نے، محتاج آدمی نے آ کے امام سے مدد کی درخواست کی، فرزند پیغمبر میں نادار آدمی ہوں، میری مدد فرمائیں. نادار جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو نادار کہتے ہیں. امام اس کو جانتے تھے، یہ کوئی اجنبی ناآشنا آدمی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کس سوچ کا آدمی ہے، کس عقیدے کا آدمی ہے، ہم سے اس کا کس قسم کا تعلق اور وابستگی ہے، معلوم تھا. امام نے فرمایا ایسا نہ کہو، تم نے اپنے آپ کو نادار کہہ کے انصاف نہیں کیا. تیرے پاس دنیا کی وہ نعمت ہے کہ جس کی کائنات قیمت نہیں بن سکتی، اور وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے. جس کے پاس اہل بیت کی ولایت ہے وہ اپنے آپ کو نادار کہنے کا حق نہیں رکھ سکتا. مجھے یاد ہے شہید عارف حسین حسینی نارد نیریا آئے تھے گلگت بلتستان. وہ گلگت کے وہ آخر میں چائنا بارڈر کے قریب ایک جگہ لوگ جمع تھے، سپاسنامہ پیش کر رہے تھے. وہاں کے ایک پڑھے لکھے بندے نے سٹیج پہ آ کے سپاسنامہ پڑھا اور سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا شہید قائد کا کہ ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا اور اس پسماندہ علاقے میں آپ تشریف لائے. وہ علاقہ ہے نگر کا جہاں نمونے کے طور پر کوئی دوسرا گھر ہے ہی نہیں. نمونے کے طور پر کہیں کہ کوئی غیر شیعہ گھر ہے، 100% 80,000 کے قریب شیعہ آبادی ہے.
فرمایا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا اپنے آپ کو پسماندہ کہیں، پسماندہ وہ کہے اپنے آپ کو جس کا دل محبت آل محبت سے اہل بیت سے خالی ہو۔ آپ لوگ بہت مترقی ہیں۔ پسماندہ وہ ہیں جو اہل بیت کی ولایت اور امامت کی دولت سے محروم ہیں۔ آپ لوگ مترقی ہیں، مترقی۔ مرحوم نراقی نے اپنی اخلاقیات کی مایہ ناز کتاب کے اندر محبت کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی سے محبت اگر کرتا ہے، ہم سب کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے محبت کی؟ کیوں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے؟ وہ 12-13 محبت کے اسباب وجوہات بیان کرتے ہیں۔ کوئی اس وجہ سے محبت کرتا ہے کسی سے، کوئی اس وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی اس وجہ سے محبت کرتا ہے، بہت سارے۔ ابھی وہ کوئی درس اخلاق نہیں ہو رہا ہے، میں سارے اسباب کو بیان نہیں کرتا۔ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب کمال ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی فطرت میں ایک چیز رکھ دی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جو چیز کھائی ہے، کھانا، گوشت، پھل، اس کو آپ نے حلق کے ذریعے پیٹ میں اتارا ہے اور خدا داد طاقت کے ذریعے وہ ہضم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جو پانی شربت آپ نے پیا ہے وہ پسینے کے ذریعے نکل جائے، آپ کے اندر مائعات کی کمی ہو، آپ کو پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ کسی کو کہنا نہیں پڑتا بھئی آپ کو بھوک لگ رہی ہے، ہاں آپ کے جسم میں مائعات ختم ہو گئے ہیں، کوئی مائعات لیکوڈ چیز پی لو، نہیں۔ فطرت نے آپ کو پیدا کر کے اللہ نے آپ کی سرشت میں رکھ دیا ہے۔ کھانے کی چیزیں ختم ہو پیٹ میں تو بھوک کا احساس، مشروبات کا اثر ختم، پیاس کا احساس، کہنا نہیں پڑتا۔ خدا جب والدین کو اولاد دیتا ہے تو خود بخود فطری طور پر والدین اپنے اولاد سے محبت کرنی پڑتی ہے، ان کو بتانا نہیں پڑتا یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، ہاں اس سے محبت کرو۔ خدا نے فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے۔ بیٹے کو بھی کہنا نہیں پڑتا کہ یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی ماں ہے، اس سے محبت کریں، خدا نے خود ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح خدا نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، جدھر کمال ہو اس طرف اس کا دل کھینچتے چلا جاتا ہے۔ انسان کمال دوست ہوتا ہے فطری طور پر۔ جس عالم ہستی میں تیسرے نمبر پر اور مخلوقات میں دوسرے نمبر پر یہ ہستی ہے جس کی یاد منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ عالم ہستی موجودات میں تیسرے نمبر پر، خدا کی مخلوق میں دوسرے نمبر پر، کائنات میں پہلا مقام اللہ کا، دوسرا مقام رسول کا، تیسرا مقام علی کا، مخلوقات میں پہلا مقام علی کا، پہلا مقام رسول کا، دوسرا مقام علی کا۔ اس شخصیت کی یاد میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس کے کمالات کی وجہ سے خدا کے منکر کے دل میں اس کی محبت ہے۔ جو خدا کا منکر نہیں ہے لیکن رسول کا منکر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے۔ خدا کا بھی قائل ہے، رسول کا بھی قائل ہے، لیکن علی کو اس طرح حجت خدا اور امام اور پیشوا نہیں مانتا جس طرح آپ مانتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی علی کے کمالات کی وجہ سے محبت ہے، اور جو علی اور اولاد علی کو
اپنا پیشوا مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، خدا کی طرف سے منصوب اور معصوم حجت مانتا ہے، اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے، دہری کے دل میں علی کی محبت ہے، عیسائی کے دل میں علی کی محبت ہے، سنی کے دل میں علی کی محبت ہے۔ شیعوں کے 7 فرقے ہیں، 7 کے 7 فرقے، جن میں سے ایک آپ کا فرقہ ہے فرقہ اثنا عشریہ، سب کے دل میں علی کی محبت ہے، لیکن ان چاروں محبتوں کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو منکر خدا کے دل میں علی کی محبت ہے، وہاں علی کی پیروی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جو عیسائی کے دل میں علی کی محبت ہے، ادھر پیروی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جو سنی کے دل میں علی کی محبت ہے، ادھر پیروی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ترئی امتیاز آپ کو حاصل ہے، آپ کو خدا نے یہ سعادت بخشی ہے کہ علی کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ ترئی امتیاز ہے آپ کا۔ میں ایک طولانی روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میرے پاس ٹائم کتنا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى۔ اس مضمون کی روایت شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، سنی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ نے علی کو اتنے فضائل سے نوازا ہے کہ کوئی بشر ان فضائل کا احسان نہیں کر سکتا۔ یہ تو زبانی یاد ہو گیا ہے فرمان رسول خدا کا شیعہ کے بچے بچے کو کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور انسان لکھنا شروع کر دیں، جنات حساب کتاب کریں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کے انتہا کو نہ پہنچ سکیں گے۔ یہ تو سب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا فمن ذکر فضائل من فضائل علی، جو کوئی خوش قسمت خطیب علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کرے، ایک، بہت نہیں، صرف ایک، مثال کے طور پر اس حدیث کا مصداق بننے کی خاطر، اپنی مغفرت کی خاطر علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، رسول خدا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ پہلی فضیلت انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها۔ علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت جس پر ایک فضیلت جو بیان کرے، ایک فضیلت، غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها باللسان، جو آدمی اپنی اس زبان سے علی کی ایک فضیلت بیان کرے، رسول خدا نے فرمایا اللہ اس فضیلت بیان کرنے والے کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے زبان سے انجام دیے ہو، چونکہ اس زبان سے علی کی فضیلت بیان ہو گئی ہے۔ سندرانا صاحب نے آنا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہ تو وہ فرمان تھا رسول خدا کا جس سے
پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس میں پڑھنے والے کا انعام بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے فرمان میں سامعین آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، آپ کے انعام اجر اور ثواب کا ذکر کیا ہے رسول خدا نے۔ وَمَنْ سَمِعَ إِلَى فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، جو کسی محفل میں بیٹھ کے، عشرے کے مجالس میں، محفل میلاد میں، ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاجتماع، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے قانون کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ بندہ کچھ گناہ زبان سے کرتا ہے، کچھ قانون سے کرتا ہے، کچھ آنکھوں سے کرتا ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، اور اگر بندہ پڑھا لکھا ہے، اردو کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے، عربی آتی ہے، عربی کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے، فارسی کتابوں سے کر سکتا ہے، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں علی کے فضائل کو بیان نہیں کیا گیا ہے؟ جی کسی بھی زبان میں کتاب کھولے اور ایک علی کی فضیلت جو کسی جگہ لکھی ہوئی ہو اس کا مطالعہ کرے، پڑھے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو بخشے گا جو اس مطالعے کرنے والے نے آنکھوں کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ اس کے بعد وَمَنْ كَتَّبَ إِلَى فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، جو اپنے ہاتھ سے ایک فضیلت علی کی لکھ کے دے آپ کو۔ ہاں یہ اس امام بارگاہ کا انتظامیہ میرے برادر عزیز و مہربان مولانا ظہور خان سے کہے کہ ہم نے امیر المومنین کی ولادت کی مناسبت سے، شہادت کی مناسبت سے ایک بینر بنوانا ہے، ایک مستند امام کے فضائل پر مشتمل رسول کا فرمان لکھوا دیں، وہ آپ کو لکھ کے دے، آپ بینر پر چھپوا دیں، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی فضائل میں سے سمندر میں سے ایک فضیلت لکھے، استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہوتے ہیں اللہ کے تمام فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ طلب مغفرت ایک فضیلت، ارباب فکر ایک فضیلت، ان علماء کے مقام کا آپ تصور کر سکتے ہیں جنہوں نے 15 جلد 10 جلد امیر المومنین کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ عبد الحسین امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، کوئی مائی کا لال آج تک اس کتاب کا جواب لکھنے کا ارادہ نہیں کر سکا ہے۔ الغدیر 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 وما ادراک ما الغدیر، ان کا بیٹا کہتا ہے میرے والد جب تک نجف میں تھے میں نجف میں تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا نجف میں، میرا دل نجف میں نہیں لگا، میں نے قم منتقل ہونے کا ارادہ کیا، اور اس وقت کے انتہائی متقی پرہیزگار مجتہد سید محمد تقی آل بحر العلوم حرم امیر المومنین سے شاید وہ 100 میٹر سے کم کے فاصلے پر مسجد توسی میں وہ نماز پڑھاتے تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، ساتھ ہی ان کے خاندان کا گھر ہے، میں ان سے خدا حافظی کے لیے اور دعائیں لینے کے لیے بہت متقی پرہیزگار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے وہ جد امجد تھے سید مہدی آل بحر العلوم، جن کو سب سے زیادہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب ہوتی تھی، وہ صاحب کرامت تھے مہدی آل بحر العلوم، اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کے جب امیر المومنین کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، حرم امیر المومنین سے سلام کا جواب سنتے تھے محمد تقی آل بحر العلوم۔ ان سے خدا حافظی کے لیے دعائیں لینے کے لیے گئے اور عرض کیا سیدنا میں اب قم جانا چاہتا ہوں، یہاں بابا کی رحلت کے بعد نجف میں دل نہیں لگ رہا۔ فرمایا آپ ضرور جائیے، میں نے آپ کے والد گرامی عبد الحسین امینی کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
کیا دیکھا ہے آقا؟ کہا میں نے دیکھا عرصہ محشر بپا ہے، ایک جگہ لوگ جمع ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب تو یہاں مجلس ہو رہی ہے نا، ایک سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، وہاں نہیں جیسے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، نیاز تقسیم ہو گئی، افطار کے لیے مفت میں کھجوریں اگر تقسیم ہو رہی ہوں، وہ بے شک وہ گھٹیا قسم کی بھی ہو تو لائن لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں امیر المومنین بیٹھے ہیں اور مستحقین کو کوثر کے جام پلا رہے ہیں۔ محمد تقی آل بحر العلوم کہتے میں گیا اس مجمع میں نے دیکھا کہ میرے مولا کے ہاتھ میں ایک بلور کا گلاس ہے، بلور، میں نے ڈکشنری میں دیکھا ایک انتہائی قیمتی شیشے کا نام ہے بلور، بلور کے گلاس میں، اب مجھے نہیں معلوم کوثر کے ساحل پر بیٹھے ہیں یا بہت بڑے برتن میں کوثر کا بھر کے لائے ہیں، وہاں سے بھر بھر کے پلا رہے ہیں، کوثر کے جام پلا رہے ہیں۔ محمد تقی کہتے ہیں میں گیا، مجھے اپنے ہاتھ میں وہ بلور میں پانی ڈال کے مجھے پلایا، اور جب میں پلا کے پیچھے ہٹا تو پھر تمہارے والد گرامی عبدالحسین امینی جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے اور امیر المومنین کے خلیفہ بلا فصل ہونے کو ثابت کیا ہے، وہ آگے آئے، اور جب امیر المومنین کے پاس امینی آئے، امیر المومنین نے بلور کا گلاس اپنے پاس رکھا اور کوثر کے جام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے امینی کو پلایا، تم میرے ہاتھوں سے جام پی۔ میں نے عرض کیا مولا میں آپ کا فرزند ہوں، سید ہوں، اولاد رسول ہوں، مجھے آپ نے اسی گلاس میں پانی پلایا جس میں عام مومنین کو اور محبین کو پلایا جاتا ہے، یہ امینی کو آپ نے اس کے کس عمل کے صلے کے طور پر یا انعام کے طور پر اپنے پاک اور پاکیزہ دست مبارک سے پلایا ہے؟ کہا میں نے اس کی کتاب الغدیر کا صلہ دیا ہے۔ قاضی نور اللہ ششترین ہے، انڈیا میں بڑے تقیے کی حالت میں رہ کر احقاق الحق کتاب لکھی ہے، احقاق الحق 10 جلدیں ہیں، اور آیت اللہ نجفی مرعشی نے 10 جلدوں کی شرح 33 جلدوں میں لکھی ہے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ 10 جلدیں لکھنے والے کا علی کے نزدیک کیا مقام و منزلت ہے، اور اس کی 33 جلد شرح لکھنے والے، یہ علامہ ہلی ان کی کتاب ہے الفین، الفین یعنی 2000، کتاب کا نام ہے 2000۔ بھئی کس مناسبت سے آپ نے کتاب کا نام 2000 رکھا ہے؟ اس کتاب کے اندر 2000 دلائل سے امیر المومنین کے خلیفہ بلا فصل ہونے کو ثابت کیا ہے اس مرحوم نے۔ ترجمہ ہے، یہاں پتہ نہیں آپ کے پاس جو دینی کتابوں کی دکانیں ہیں اس میں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ہمارے اسلام آباد میں G92 کے سامنے محمد علی بک ایجنسی کے اندر علامہ ہلی کی کتاب الفین ملتی ہے۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو اپنے ہاتھ سے ایک کتاب ایک فضیلت لکھے گا، استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس فضیلت کے الفاظ موجود ہیں اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی میں فرمایا النظر الی علی عبادہ، زیادہ جو آپ کو سنایا جاتا ہے وہ النظر الی وجہ علی عبادہ ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس روایت کے اندر چہرے کا ذکر نہیں ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ہاں، اگر علی کے صرف چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، یہ عبادت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ جا رہے ہوں، سامنے سے امیر المومنین تشریف لا رہے ہوں اور آپ کی نظر آپ کے چہرہ انور پر پڑے، آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ علی آگے جا رہے ہوں اور آپ کی نظر علی کی پشت مبارک پر پڑے، اس روایت کے مطابق آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس روایت میں چہرے کا لفظ نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا النظر الی علی عبادہ،
علی کو چاروں طرف سے جس طرح مرضی دیکھو، علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے سراپا کو، ہاں، چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے پہلو کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے پشت مبارک کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور آخر میں فرمایا، اس حدیث کے آخر میں تشیع کی روح کو بیان کیا۔ باقی مکاتب فکر کے مقابلے میں آپ کا جو ترئی امتیاز ہے، وہ سعادت جس سے خدا نے آپ کو نوازا ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اس کو بیان کیا ہے رسول خدا نے۔ لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ۔ اللہ اس شخص کے ایمان کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کی دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے۔ لا يقبل اللہ، ہاں، پنجاب کے لہجے میں اگر عرض کرنا چاہوں، جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے۔ سادہ اور عام فہم ترجمہ یہی بنتا ہے۔ باواز بلند درود بھیجے محمد وال محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو میں نے آپ سے باواز بلند صلوات کی درخواست کی ہے، یہ میری ذاتی خواہش نہیں ہے، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 سے رسول خدا کے مستند حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ درخواست، وہ حدیث کیا ہے؟ آپ حدیث سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ رسول کا حکم ہے، رسول کی نافرمانی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ اگر اس حکم کی تعمیل واجب نہ ہو، کم از کم مستحب مؤکد ضرور ہے۔ مستحب مؤکد، ہاں، مستحبات بہت ہیں۔ سفید کپڑے پہننا بھی مستحب ہے، عقیق کی انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے، مریض کی عیادت کرنا بھی مستحب ہے، تشییع جنازہ بھی مستحب ہے، پیر کو اور بت کو ناخن کاٹنا بھی مستحب ہے۔ یہاں سے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور پھر یہ بائیں ہاتھ کی، اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا، یہ بھی مستحب ہے۔ سارے مستحب ہیں۔ غسل جمعہ بھی مستحب ہے، نواسہ پیغمبر کی قبر کی زیارت بھی مستحب ہے، لیکن ان مستحبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نواسہ پیغمبر کی زیارت اتنا مستحب ہے، بعض علماء کے نزدیک امام حسین کی زیارت واجب ہے۔ غسل جمعہ اتنا مستحب ہے کہ بعض علماء کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے۔ یہ واجب کے قریب ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ آپ عمل کریں گے۔ آپ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں، میں نے صبح بھی مجلس پڑھی ہے اور یہاں سے جانے کی مجلس پڑھی ہے۔ آپ صرف سنتے ہیں، سننے کے لیے اتنی طاقت اور انرجی کی درکار نہیں ہوتی جتنا پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں اگر چیخ کے بول رہا ہوں، آپ نے بھی چیخ کے رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ وہ کیا ہے رسول کا فرمان؟ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب بھی درود بھیجو بلند آواز سے درود بھیجو۔ کیا فائدہ ہے بلند آواز کا؟ فإنها تذهب بالنفاق، جو مومن بلند آواز سے درود بھیجتا ہے منافقت اس کے قریب نہیں آتی۔ محمد وآل محمد۔ اللہ، ایک مرتبہ پھر باواز بلند درود بھیجو محمد وآل محمد۔ علی کے وہ فضائل بیان کریں، علی کے ان فضائل کو سننے والے کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور پڑھنے والے کے گناہ بخشے جاتے ہیں، مطالعے کرنے والے کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لکھنے والے کے لیے فرشتے وہ دعا کرتے ہیں۔ جو علی کے فضائل خدا نے بیان کیے ہوں یا رسول نے بیان کیے ہوں یا خود علی نے بیان کیے ہوں،
اس لیے کہ سب سے زیادہ علی کی معرفت خدا اور رسول رکھتے ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے ما عرف اللہ الا انا وانت، علی خدا کو میرے اور تیرے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا میں نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا ہے۔ یہاں اس کتاب میں ہے ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک جگہ ابو ہریرہ رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین تشریف لائے۔ رسول خدا نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اس کو پہچانا، یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جیسے کہتے ہیں نا یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہاں یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی اس کا نام، علی کا نام اور باپ کا نام، یہ کوئی معرفت نہیں ہے، یہ ہر ہمسایہ کو پتہ ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے، ہر اسلامی تاریخ اور ہسٹری پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ 4 لفظوں میں رسول نے علی کا تعارف کرایا، 4 لفظوں میں کیا ہے؟ ہاذا، اس امید سے یہ فضائل بیان کر رہا ہوں میرے بزرگوں اور عزیزوں کہ بیان کرنے کے نتیجے میں خدا میں گناہگار کے گناہ بخشے، اور سننے کے نتیجے میں آپ سے خدا نخواست کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ بخشے۔ فرمایا یہ علی ابن ابی طالب یہ تعارف کے لیے، معرفت کے لیے کافی نہیں ہے، ھذا البحر الزاخر، یہ کوئی عام ذاکر مولوی اہل منبر نہیں بیان کر رہا، عام کوئی صحابی بیان نہیں کر رہا، رسول خدا فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے ھذا البحر الزاخر، یہ علم و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، علم و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ والشمس الطالعہ، اور آسمان و علم و حکمت کا یہ چمکتا ہوا سورج اور آفتاب ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں یہ رسول خدا کے الفاظ ہیں، اسخا من الفرات کفا، یہ نہر فرات سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ بحر اوقیانوس، بحر ہند سے آپ نے تشبیہ نہیں دی، نہر فرات، وہ باقی سمندروں کا پانی زیادہ ہوگا لیکن فرات کی جو برکتیں ہیں، میں نے وہ روایت پڑھی ہے، ہر روز پتہ نہیں کتنے قطرے جنت کے نہر فرات کے اندر گرتے ہیں، اور مستحب ہے جا کے آپ نہر فرات میں غسل کریں، اس کا اپنا الگ غسل ہے، وہ دجلے کے پانی میں غسل کریں، اپنے ساتھ یہاں سے پانی لے جا کے غسل کریں، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا نہر فرات کے پانی میں۔ برکت کی وجہ سے فرمایا ہے کہ علی کا ہاتھ وہ نہر فرات سے بھی زیادہ سخی ہے، اور وہ فرمان کی جس میں امیر المومنین نے خود اپنے فضائل کو بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان فضائل کو بیان کرنے سے پہلے امیر المومنین نے فرمایا اللہ نے مجھے 10 ایسے فضائل سے نوازا ہے کہ میں ایک فضیلت کو پوری کائنات کی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں مجھ سے کوئی کہے علی یہ ساری کائنات لے لو، آؤ ایک سودا کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، یہ ساری کائنات لے لو، اور یہ جو 10 فضیلتیں جو خدا نے دی ہیں، خدا نے دی ہے، علی کو کمال دینے والا، فضیلت دینے والا رسول نہیں ہے، اللہ ہے، اس فضیلت کا اعلان رسول کے ذریعے ہوتا ہے۔ جی خدا نے جن 10 کمالات سے مجھے نوازا ہے اور ان کا اعلان رسول خدا نے کیا ہے،
یہ ساری کائنات کو میرے حوالے کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ ان 10 کمالات میں سے کوئی ایک کمال اس کی قیمت کے طور پر دے دو، میں کہوں گا کہ یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ وارہ نہیں کھاتا، کہتے ہیں وارہ نہیں کھاتا۔ میں یہاں خوشاب میں کوئی 2 سال رہا ہوں، یہاں کہتے ہیں پوجتا نہیں ہے۔ وارہ نہیں کھاتا یعنی پوجتا نہیں ہے، ہم گھاٹے میں ہیں۔ وہ خصائل کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا بینھا لنا یا علی، یہ ان 10 فضائل کو بیان تو کر دیں جو آپ کے بارے میں جن کا رسول خدا نے اعلان کیا ہے، اور پوری کائنات کو اس کی قیمت کے طور پر وصول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے علی کی یہ فضیلت ہوگی کہ علی کو اللہ کہیں، علی کو رب کہیں، علی کو رازق کہیں، علی کو خالق کہیں، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ جس بات سے اللہ کی تنقیص ہوتی ہو وہ علی کی فضیلت نہیں ہو سکتی، جس بات سے اللہ کی توہین ہو سکتی ہو وہ علی کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہیں یہ قرآن کی تکذیب ہو جائے گی، اللہ کی توہین ہو جائے گی، اور جس بات سے کام سے اللہ کی توہین ہو وہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ نہ علی اس سے راضی ہے، نہ رسول راضی ہے، نہ اولاد علی راضی ہے۔ باواد بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یا علی انت الوصی، تو میرا وصی ہے، وانت الوزیر، تو میرا وزیر ہے، وانت الخلیفہ فی الاہل والمال، اہل میں بھی مال میں بھی تو میرا خلیفہ، تو میرے جانشین ہے، میری رحلت کے بعد میرے اموال میں بھی تو وہ تصرف کرے گا جو تصرف میں کرتا ہوں۔ ولیُّک ولی وعدوُک عدوی، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، اور جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ انت سید المسلمین بعدی، علی میرے بعد تو تمام مسلمانوں کا سید اور سردار ہے۔ وانت اخی، انت اقرب الخلائق منی فی الموقف، تو میرا بھائی ہے اور روز قیامت تو سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا، جہاں میرا مکان ہوگا، جہاں میری رہائش ہوگی جنت میں، سب سے زیادہ میرے قریب تیری رہائش ہوگی۔ انت صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا علمدار ہے، آخرت میں بھی میرا علمدار ہے۔ لواء الحمد روز قیامت تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں بہت ساری فضائل لے کے آیا تھا، میں آپ کو سنانے کی غرض سے اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک چیز مصائب بے شک مجھے کم کرنا پڑے، جو آج کی ان مجالس کی جس کو آپ روح ہے روان کہہ سکتے ہیں، وہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں امیر المومنین کی وصیت۔ امام کی شہادت کے دن اگر وہ وصیت ہم نے نہ سنائی آپ کو، جو اپنے شہادت سے پہلے بظاہر دونوں بیٹوں کو سنائی ہے، لیکن در حقیقت مخاطب دونوں بیٹے نہیں ہیں، در حقیقت مخاطب میں اور آپ ہیں، اور قیامت تک آنے والی نسلیں۔ اور امام نے واضح طور پر فرمایا ہے، بیٹا حسن بیٹا حسین یہ میری وصیت تمہارے لیے بھی ہے۔ ومن بلغ، جس کے ذریعے جس تک بھی پہنچے، مولانا ظہور خان کے ذریعے پہنچے، شہاب شفا نجفی کے ذریعے پہنچے، یہ وصیت امیر المومنین میں کیس کی آپ میں سے ایک ایک بندے کے لیے ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، اور علی کا حق بنتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امیر المومنین کی یہ وصیت میں آپ کو نہ سناؤں، آپ کی روح پرفتو مجھ سے نالاں ہوں گی کہ یہ میری آخری وصیت 7 بلاغ کے عزاداروں کو تم نے کیوں نہ سنائی۔ وصیت میں فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے،
درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اوصیکما بتقوی اللہ، ایک ایک جملے کو میں نے عرض کیا تھا، ساری دنیا علی سے محبت کرتی ہے، لیکن ہماری محبت اور باقی ساری دنیا اہل سنت مسلمان سمیت ان کی محبت اور ہماری محبت، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے ہاں محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت میں اہل بیت سے محبت کے تقاضوں کا تصور ہے، اور وہ ان کی پیروی اور ان پر نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، بیٹا حسن بیٹا حسین میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَلَا تَبْغَيَا لِلدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے لیکن تم دنیا کے پیچھے نہ لگو۔ وَلَا تَعَسُّفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّ عَنْكُمَا، اگر کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے، چار پیسوں کا تمہیں نقصان ہوتا ہے، اس پر تم اظہار افسوس نہ کرو۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کرو حق کی بات کرو۔ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اللہ کی طرف سے اجر کی امید سے عمل انجام دو۔ اور یہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اپنی زندگی میں ہمیشہ مظلوم کے حامی اور مددگار اور ظالم کا مخالف بن کے دکھانا۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہل بیتی، یہ وصیت میری تم دونوں کے لیے بھی ہے بیٹا حسن بیٹا حسین، میری تمام اولاد محمد ابن حنفیہ، عباس اور اس کے بھائی زینب، ام کلثوم، سب کے لیے ہے۔ وَمَنْ بَلَغَكُمْ كِتَابِي هَذَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی ہے، ان تمام مومنین کے لیے بھی ہے جن تک یہ میرا پیغام اور یہ تحریر پہنچے، وہ اسلام آباد میں بستے ہوں مومنین یا سرگودا میں بستے ہوں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو۔ حسن اور حسین میں کون سا اختلاف تھا؟ یہ اصل میں ہم کو کہا جا رہا ہے وہ مختلف بنیادوں پر اپنا بٹوارا نہ کرو، اور ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مجتمع ہو کر اپنے مشترک دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ حسن اور حسین میں کون سے اختلافات تھے؟ یا کیا اولاد فاطمہ اور اولاد ام البنین میں کوئی اختلافات تھے؟ در حقیقت امام نگاہ امامت میں سے آج کے ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، کس انتشار کے یہ شکار ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو۔ وہ یہ نعمت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے جس کو امام نے اپنی وصیت کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، تقوی الہی اختیار کرو، منظم رہو۔ صلاح ذات بینکم، اگر آپ دیکھیں کہ دو مومنین کا آپس میں کوئی اختلاف ہے، قطع کلامی ہے، تو جھوٹ بھی بولنا پڑے، روایات میں ہے جھوٹ بھی بولنا پڑے، مومنین کی آپس میں صلح کرو۔ میں نے اس دن جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا، رات کی تاریکی میں ولید جو مدینے کا گورنر تھا، امام حسین کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ امام حسین کو پتہ تھا یہ دونوں ملعون آپس میں ان کے تعلقات صحیح نہیں تھے، مروان ولید کی حکومت کو ناکام کر کے ولید کی جگہ خود گورنر بننا چاہتا تھا، آپس میں ان کی لگتی تھی، چک پلش تھی۔ امام نے سب سے پہلے جا کے ان دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ اصلاح ذات بینکم، فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والسلام، دو بندے اگر ان کا جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، ان دونوں کو راضی کرنا، صلح کرانا، بات چیت کرنے پر آمادہ کرنا 1 سال کی نمازوں اور روزوں سے افضل عبادت ہے۔
اس وصیت کو میرے بزرگوں اور عزیزوں اپنے جسم کے ذرے ذرے میں اتارو۔ یاد ہے جب دربار یزید میں امام سجاد خطبہ دے رہے تھے، مجمع میں انقلاب کے آثار نمودار ہونے لگے، مؤذن سے کہا گیا آذان دو، اس نے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے فرمایا توحید کا اقرار، محمد مصطفیٰ کی رسالت کے اقرار سجاد کے رگ رگ میں خون کے ایک ایک قطرے میں رچا ہوا ہے اور بسا ہوا ہے۔ یہ اپنے امام اول کی اس وصیت کو یاد رکھیں، دل و دماغ میں بٹھائیں، آپ کے جسم کا حصہ بننا چاہیے۔ ان البغضۃ خالقۃ للدین، ہاں ایک دوسرے سے بغض یہ دین کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ انظروا ذوی ارحامکم، اپنے قریبی رشتہ داروں پر نظر رکھو، فصلوا ان سے صلہ رحم کرو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ تم اگر صاحب حیثیت ہو اور تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار نادار ہے، غریب ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی دستگیری کرو۔ یحون اللہ علیکم حساب، اس کے بدلے میں روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے حساب کتاب کو آسان فرمائے گا۔ واللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھو۔ ولا تغبوا افواہہم ولا یضیع بحضرتکم، ہاں ان کے منہ خالی نہ ہونے پائے اور تمہاری موجودگی میں یتیم ضائع نہ ہونے پائے، تمہارے سامنے یتیموں کے حقوق پامال نہ ہونے پائے۔ فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من آل یتیما حتی یستغنیا، جو کسی یتیم کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کو اتنا نوازے کہ اس کو بے نیاز کر دے، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، جو یتیم کے مال کو ناحق کھانے والے پر جس طرح جہنم واجب ہے، اسی طرح وہ یتیم کی سرپرست کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں جگہ عطا فرماتا۔ اللہ اللہ فی القرآن، خدا را نماز قرآن کا خیال رکھو۔ فلا یسبقکم العمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں پہل کریں۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، ہمسایوں کا خیال رکھو۔ فإن اللہ ورسولہ اوصیا بہم، خدا نے بھی ہمسایوں کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، رسول نے بھی وصیت فرمائی ہے۔ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، عجیب جملہ ہے۔ رسول خدا ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے تھے، ہمیں خیال آنے لگا تھا کہ کسی مرحلے پر رسول خدا یہ اعلان نہ کر دیں کہ اگر تم مر جاؤ تمہاری جائیداد میں سے اولاد کی طرح ہمسائے بھی حصہ پائیں گے۔ اتنی تاکید فرماتے تھے رسول خدا ہمسایوں کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کا خیال رہو۔ فإنہا خیر العمل، حی علی خیر العمل، یہ بہترین عمل ہے۔ وإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بھی خیال کرو۔ اگر آپ زمیندار ہیں اور آپ کی گندم اتنی ہے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، فإنہا تطفی غضب الرب، یہ جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ اللہ کے غضب کے آتش اور آگ کو بجھا دیتی ہے، گل کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ فی صیام شہر رمضان، رمضان کے روزوں کا بھی خیال رکھو۔ فإن صیامہ جنۃ من النار، اس لیے کہ یہ روزے آتش جہنم کو مقابلے میں سپر اور ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اللہ فی جہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کا بھی خیال رکھو، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے، اس لیے کہ راہ خدا میں جہاد دو ہی آدمی کر سکتے ہیں، یا امام ہادی، امام معصوم، یا وہ جو امام کے نقش و قدم پر چلتا ہو۔ اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، اولاد پیغمبر کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ فلا یظلمہن فی ادورکم، ایسا نہ ہو تمہارے سامنے اولاد پیغمبر پر کوئی ظلم ہو، سادات پر کوئی ظلم ہو۔ اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، رسول خدا کے اصحاب کا بھی خیال رکھو۔
لیکن کب تک وہ احترام کے قائل ہیں؟ ما لم یحدثوا حدثا ولم یربوا محدثا، جب تک وہ کسی بدعت کا ارتکاب نہ کریں۔ اس لیے کہ رسول خدا نے اصحاب کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، اور جو اصحاب میں سے کوئی خدا نہ خواستہ بدعت گزار ہو تو اس کو نفرین کا مستحق قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھو۔ فاشرکوکم فی معاشکم، اپنے ذریعہ معاش جو تم کما کے لاتے ہو اس میں فقیروں کو اور مسکینوں کو بھی شامل کرو۔ اللہ اللہ فی النساء، خواتین کا بھی خیال رکھو، بیگمات کا خیال رکھو۔ وما ملکت ایمانکم، یہ پرانے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی، کنیزوں کا خیال رکھو، لونڈیوں کا خیال رکھو۔ فإن آخر ما تکلم به رسول اللہ، رسول خدا نے اپنی رحلت سے پہلے آخری جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی، اوصیکم بالضعفین، میں دو کمزور طبقوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک تمہاری عورتیں اور ایک تمہارے ہاتھ میں گھر میں موجود کنیزیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہاں کیوں؟ کیا پڑھایا جاتا ہے مومنین کو؟ مسجد مت جاؤ، یہ ہمارے مولا کی قتل گاہ ہے۔ ہمارے پاس ایک گارڈ تھا، میں اس علاقے کا بھی نام نہیں لوں گا جہاں کہ وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، وہ کبھی کبھار اس سے پوچھا بھائی مسجد کے اندر چار دیواری کے اندر رہتے ہو، مسجد میں آ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ کہا شکر کرو کبھی آتا ہوں، یہ تو میرے مولا کی قتل گاہ ہے۔ وہ اس مولا کا بیٹا جہاں قتل ہوا ہے، جی امام کی قبر سے چند قدم کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں شمر ملعون نے نواسے پیغمبر کو ایک نہیں کئی ضربتوں سے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کیا تھا۔ اس قتل گاہ تک پہنچنے کے لیے تو ترستے ہو، لاکھوں روپیہ لگاتے ہو، وہاں تک اگر رسائی کی توفیق ہو اپنا رخسار اس جگہ رکھ کر اٹھاتے نہیں ہو، اور تمہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ مسجد جانے سے اس لیے کتراتے ہو کہ 2 منٹ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں 3 دفعہ آپ نے نہیں فرمایا الصلاۃ 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 ولا تخافن فی اللہ لومۃ لائم۔ میری امید ہے، دعا ہے خدایا ہم سب کو شیعوں میں سے فرد فرد کو اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ لوگ رسول خدا کے زمانے میں علی پر نکتہ چینی کرتے تھے، آ کے شکایتیں لگاتے تھے، یا رسول اللہ علی نے آج یہ کیا، یا رسول اللہ علی نے یہ کیا۔ ایک مرتبہ اب برہم ہوئے اور فرمایا ما لکم ولعلی، آپ کی زبان میں کہا یہ تم کیوں میرے بھائی علی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اللہ علی کیا ہے؟ اللہ علی اللہ کے اس فرمان کا مصداق اور نمونہ ہے، لا یخاف اللہ لومۃ لائم۔ وہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، حق کو بیان کرنے والے میں کسی ملامت گر اور مذمت کرنے والے کی مذمت کی علی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو خصوصاً جو منبر پر آ کے آپ سے خطاب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، جرأت دے، بہادری دے، توکل راہ خدا وہ بات کریں جس سے خدا اور رسول اور امام راضی ہوں، ان باتوں کے چکروں میں نہ پڑے کہ جس سے بانی راضی ہوتا ہے یا سامعین راضی ہوتے ہیں۔ جیسے ہے نا پنجاب میں رب راضی تو سارا جگ راضی۔ یہ چند جملے رہتے ہیں لیکن ٹائم میرا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بطور تبرک چند مصائب کے 1-2 جملے۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو اس نے اپنے زمانے کے رائج اوزار کے ذریعے زخم کو دیکھا اور بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے عرض کیا یا امیر المومنین اس ظالم کی تلوار کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، مجھے بچنے کی امید نظر نہیں آتی، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو بیٹوں کو بیٹیوں کو وصیت کر دیں۔ یہ ایک طولانی وصیت ہے جی۔ اس کے بعد جو وصیت فرمائی، بیٹا حسن بیٹا حسین جب تمہارا بابا اس دنیا سے رحلت ہو کر جائے
اس کو تم نے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، پھر تشییع جنازے کا طریقہ بھی بتایا۔ دیکھو میرے گھر سے نجف کی طرف تابوت لے جانا، لیکن تم تابوت کے پچھلے حصے کو اٹھاؤ گے، اگلے حصے کو نہیں اٹھاؤ گے، اگلے حصے کو آسمان کے فرشتے اٹھائیں گے، اور اس وقت تک چلتے رہنا جب تک اگلا حصہ زمین پر نہیں بیٹھتا، اور جب اگلا حصہ زمین پر ایک دفعہ بیٹھ جائے تابوت کو اٹھانا، تھوڑی سی مٹی اٹھانا، ایک بنی بنی قبر تمہیں ملے گی، اس میں اپنے شفیق بابا کو دفن کرنا۔ ارباب عزا امام نے ایک ایک بیٹا یا بیٹی کا نام لے کے، بیٹا حسن استودعک اللہ میں خدا کے سپرد کرتا ہوں تمہیں، بیٹا حسین میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، بیٹی زینب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ جیسے ہی امام نے فرمایا بیٹی زینب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ جناب زینب کو جناب ام ایمن کی بات یاد آئی۔ بابا میں نے ام ایمن سے کربلا کی ایک بات سنی تھی، وہ کربلا کا نام آیا، سارا منظر علی کے سامنے آ گیا۔ ہاں بیٹی زینب ام کلثوم نے، ام ایمن نے ٹھیک کہا ہے، میرے سامنے وہ منظر ہے جب تیرا بھائی شہید کیا جائے گا اور شام غریبان میں وہ تو کسی کونے کے خیمے کے کونے میں ہوگی، اور ایک نیلی آنکھوں کا ظالم آ کے اپنے نیزے سے تیرے سر سے رضا اٹھائے گا اور تو بے بس اور ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائے گی۔ وصیت مکمل فرمائی۔ عزادارو تجہیز التکفین کے آداب میں ہیں، جب آپ کسی کی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں کو دراز کرو، آنکھیں منہ کو بند کرو۔ امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک میں نے تمام اماموں کی شہادت کا مطالعہ کیا ہے، کسی جگہ نہیں پڑھا کہ سرانے پر موجود لوگوں نے امام معصوم کی آنکھیں بند کی ہوں، منہ کو بند کیا ہو، ہاتھ پاؤں کو دراز کیا ہو۔ چاروں طرف سے بیٹے اور بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کے چہرے پر پسینے کے قطرات نمودار ہوئے۔ جناب زینب نے پوچھا بابا یہ آپ کے چہرے انور پر، پیشانی پر یہ پسینے کے قطرات نظر آ رہے ہیں؟ ہاں بیٹی میں نے رسول خدا سے فرمایا ہے جب مومن کا وقت آخر آتا ہے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بس یہ لمحات تھے عزادارو۔ مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے فغمض عینیہ، میرے اور آپ کے مظلوم امام نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی، ومد رجلیہ ویدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پاؤں کو پھیلایا۔ اسرائیل اور فرشتوں کا وفد جو قبض روح کے لیے آیا تھا انہوں نے سلام کیا، آپ نے ان کو جواب دیا اور فرمایا وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ عزادارو امام کی وصیت پر عمل شروع ہوا۔ تابوت کو امام حسن نے، امام حسین نے، امام محمد ابن حنفیہ نے اٹھایا، آگے آگے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی زینب ام کلثوم بھی جنازہ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، امام نے ان کو واپس کیا۔ یہ کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ جس درخت کے سامنے سے، جس در و دیوار کے سامنے سے یہ تابوت گزرتا تھا سارے جھک جاتے تھے اور سلام کی آواز آتی تھی السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ وہ نجف کا، وہ سرزمین کا وہ ٹکڑا آیا جہاں آج کائنات کے لیے زیارتگاہ بنی ہوئی ہے۔ تابوت کا اگلا حصہ عزادارو زمین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ حسن حسین نے پچھلے حصے کو زمین پر رکھا، ہٹایا مٹی کو، ایک بنی بنائی قبر ملی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے جو حضرت نوح نے طوفان نوح سے سینکڑوں سال پہلے وصی پیغمبر کے لیے تیار کی تھی۔ بس عزادارو مجھے ایک جملہ عرض کرنے دیں، یہ قدرت کے فیصلے ہمارے فہم سے بالا تر ہیں۔ باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے قبر سینکڑوں سال پہلے تیار ہوتی ہے، ہماری جانیں نثار ہوں اسی باپ کے مظلوم بیٹے حسین ابن علی پر۔
ہاں از عاشور کا وقت تھا عزاداروں، اس ظالم عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کے ناپاک لاشوں کو دفن کیا۔ 11 تاریخ گزر گئی، 12 تاریخ گزر گئی، مگر نواسے پیغمبر کا نازنین لاشا زیر آسمان اور کربلا کی گرم خاک پر پڑا رہا۔ امام زین العابدین 13 محرم کو کوفہ اور شام کے بازاروں سے بطور معجزہ ہتھکڑیاں اتار کے بنی اسد کی مدد کے لیے کربلا پہنچے، اور اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد قبر پر ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چلے حسین کی قبر ہے، رک کے سلام کرے، زیارت کرے۔ اتنا کافی تھا، مگر عزادارو ایک اور مصیبت کا جملہ لکھ کے سجاد نے قیامت تک کے لیے عزاداری کا افتتاح کیا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا۔ یہ مصیبت تھی عزادارو، اہل بیت اطہار کا بچہ بچہ، بچی بچی اس پیاس اور تشنگی کی مصیبت کو نہ بھول سکے۔ امام کا وقت آخر تھا، جب ذوالجناح امام کی زندگی سے مایوس ہوا، اپنی پیشانی کو امام کے خوننا حق سے رنگین کر کے خیمگاہ کی طرف آیا، امام زمان نے وہ منظر پیش کیا ہے، فرماتے ہیں فرما رأیت جوادہ مخزیہ، جب مخدرات عصمت طہارت نے سوار کے بغیر سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی تھی، باغیں کٹی ہوئی تھی، خرجن من الخدور، خیموں سے باہر نکل آئیں، علی الخدود لاتمات، رخساروں پر تماچے مار رہی تھی، ہاذہ تنادی و ابا، کوئی بی بی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہاذہ تنادی و اخا۔ اتنے میں جناب سکینہ نے آگے بڑھ کے اور ذوالجناح کو لگام کو ہاتھ میں لے کے ایک سوال کیا ہے جو ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، لگام کو پکڑ کے فرمایا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے خبر ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، یہ بتاؤ اسقی ابی ام قتل عطشانا، ان ظالموں نے میرے بابا کو وقت آخر ایک گھونٹ پانی کا دیا یا پیاسے شہید کیے گئے؟ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد اہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خدا بحق محمد وآل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن مریضوں نے شفا یابی کے لیے درخواست کی ہے، ہبا زہرا اور حجاب زہرا، انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں، خصوصاً ذیشان حیدر صاحب، انہیں اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہے، اور خصوصاً ہمارے جو نوجوان لاپتہ ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جلد از جلد انہیں باعزت رہائی نصیب فرما۔ یہ عالمی غاصب اور خونخوار امریکہ، اس کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما، اس کے تمام بیڑوں کو اپنے ابابیل کے ذریعے غرق فرما۔ سرزمین ایران جو سرزمین اہل بیت ہے، اس کی حفاظت فرما۔ امام زمان کے توجہات خاص کو اس سرزمین کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعمال اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین کے تعاون سے مجالس ہو رہی ہیں، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔